الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حاضرین جمعہ، یہاں نشست فرما معزز حاضرین کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں،
تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے خیر و فلاح کے لیے، ہمارے کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث ہے، محض اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کو، بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت اپنے بندوں سے کس قدر ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سب کے سامنے پڑھی۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں ایک اصول بتایا۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، میرا رسول تمہیں جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دیں کہ ہمیں اسے لینا ہے، اور وہ ایسی چیز کیا ہے جس سے منع کر دے اور اس سے رک جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر و احسان، اللہ رب العالمین کے جتنے شکر گزار بنے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو وہ عقل دیا ہے جس کو عقل سلیم کہا جاتا ہے، یعنی بہترین سے بہترین عقل دی ہے کہ وہ دنیاوی معاملات سے لے کر کے اخروی معاملات تک کے اندر جتنی بہترین چیزیں، جتنی خرابیاں، اس میں فحاشیاں، اس میں اچھائیاں، اس میں برائیاں، یعنی کہ ان تمام چیزوں میں خیر و شر فرق کرنے والی عقل اللہ نے انسانوں کو دیا۔ خیر و شر میں فرق کرنے والی، تبدیل کرنے والی، اس میں سمجھنے اور سمجھانے والی عقل اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر دخل کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا، یہ رول بنا دیا کہ رسول جو تمہیں دے دے اسے لینا ہے، رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جانا ہے۔ اب میں مزید اس آیت پر گفتگو نہیں کرتا ہوں، یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ میں نے جو حدیث آپ سب کے سامنے پڑھی، اسی حدیث کی تھوڑی سی تشریح آپ سب کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ختم کروں گا۔ اس حدیث کے راوی، یہ بڑی جامع حدیث ہے، بہت معروف و مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ تمام انسانوں کو، تمام مسلمین کو، تمام مومنین کو اور تمام اللہ کے بندوں کو جو ایمان لے آئے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ ہے کون۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق یمن سے تھا۔ یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ دوس تھا، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غالباً خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں ایمان لے کر کے آئے، یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3.5 سال یا 4 سال، میکسیمم آپ 4 سال کہہ لیجئے، 4 سال کی زندگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔
یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو ہریرہ 4 سال رہے، اور ان 4 سالوں میں اپنی اسٹرگل سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی قربانیوں سے ابو ہریرہ نے یہ مقام حاصل کیا کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں وہ مقام کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ابو ہریرہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ احادیث، سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی سے ملتی ہے تو انہی سے ملتی ہے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ احادیث، اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ سے ملتی ہے۔ علماء نے 5374 حدیثوں کو کاؤنٹ کیا، جن میں تقریباً 5500 حدیثیں، جن میں چھوٹی بڑی لمبی ہر طریقے کی حدیث موجود ہے۔ 5500 حدیثوں کو اللہ کی رسول کی زبان سے سننا، انہیں یاد کرنا اور یاد کر کے امت تک پہنچانا، یہ کام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ سوال بھی کیا گیا کہ ابو ہریرہ پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک وہ صحابی جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگت و صحبت میں رہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و کردار میں رہے، وہ صحابی جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک تھے، ان سے 200 حدیثیں روایت ہوتی ہیں، ان سے 400 حدیثیں ملتی ہیں، ان سے 1160 حدیثیں ملتی ہیں، لیکن ابو ہریرہ سے اتنی زیادہ حدیث کیوں ملتی ہیں؟ ابو ہریرہ اس بات کا جواب خود دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے مہاجرین بھائی وہ تجارت میں لگے رہتے تھے، اور میرے انصاری بھائی مدینہ کے وہ انصار کھجوروں کے باغات کی جو کھیتی کرتے تھے وہ ان میں لگے رہتے تھے۔ یعنی سب کے پاس روٹی کے لیے مشاغل تھے، سب کے پاس اپنا خود کا بزنس تھا، خود کا کاروبار تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 24 گھنٹے میں جتنی دیر تک ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکٹ پر ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہوا کرتے تھے۔ جتنی دیر ان کی آنکھیں بند رہتی اس کو چھوڑ کر کے جتنی دیر تک ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، یہ اللہ کے رسول سے چوکٹ پر ہوا کرتے تھے۔ کس لیے؟ محض اللہ کے رسول کی حسن و خوبی دیکھنے کے لیے، محض اللہ کے رسول کی ہر ادا، ہر نقل و حرکت، ہر بات کو ابو ہریرہ نے یاد کیا، اور میموری بہت غضب کی تھی، دماغ عقل سلیم بہت غضب کا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے لیے دعا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے رسول خود دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ ابو ہریرہ تم کچھ نہیں مانگو گے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، اے اللہ کے رسول مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھے نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ کی زندگی ہر نوجوان کے لیے ایک آئیڈیل زندگی میرے بھائی۔ ابو ہریرہ یتیم تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کا باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے ماں کا نام میمونہ تھا، بعد میں ان کی ماں بھی ایمان لے آئی، ان کی ماں بھی پہلے کافر تھی، رسول کی بڑی کٹر دشمن تھی، اللہ کے رسول کی بڑی کٹر دشمن تھی، رسول کو گالی دیتی تھی، اسلام کو گالی دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے یہ بیچارے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ آج کل کے دور میں ایسی نوجوان نسل کہاں ملتی ہے کہ اپنے ماں کے خیر و فلاح کے لیے، اپنے پیرنٹس کے بہتری کے لیے کسی کے سامنے جا کر کے جھک جائے؟ بہت مشکل ہے، ہزاروں میں کوئی ایک اولاد ایسی ملتی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو
حقیقت میں 100% ایسی نوجوان ایسی اولادیں ملتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو لات مارنے کے لیے تیار ہیں۔ کب ہمیں تنہائی مل جائے، کب ہمیں آزادی مل جائے، ہمارے پیرنٹس ہم کو روک ٹیک نہ کریں، ہم کو اسلام پر چلنے کے لیے نہ کہیں، ہم کو دین سمجھانے کے لیے نہ کہیں، ہم کو وہاں جانے کے لیے نہ کہیں جہاں اسلام کی دعوت ہو رہی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ابو ہریرہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ ان کو خدشہ تھا، ان کو ڈر تھا کہیں میری ماں جہنم کے گڑھے میں نہ چلی جائے، کہیں میری ماں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے نہ کر دے۔ میری ماں اتنی لاڈ و پیار کرنے والی جو دنیا میں مشقتیں جھیل کر کے مجھے دنیا میں لے کر کے آئی، کیا میں اپنی ماں کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروں تلے نہیں دے سکتا؟ اے اللہ کے رسول میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہتھیلی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، دعا مقبول ہو گئی۔ اسی دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ایمان لے کر کے آ گئی، انہوں نے اسلام کا قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ کی ماں بھی یتیم تھی، بڑی مسکینی کی زندگی گزاری انہوں نے اسلام لانے کے بعد بھی، اور بعد میں جب خلفاء کا دور آیا، بعد میں جب امیہ کا دور آیا، اس دور میں بھی ابو ہریرہ کی زندگی بڑی سادہ زندگی رہی، بڑی سمپل زندگی رہی۔ سن 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے پوچھتے، ابو ہریرہ کو کچھ نہیں چاہیے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے کندھے پر ایک چادر لٹکی ہوئی ہے، ایک چادر ابو ہریرہ اپنے کندھے پر لیے ہیں۔ اس چادر کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور بچھا دیتے ہیں۔ بچھانے کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو ہریرہ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور برکت کی دعا دینے کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ چادر لو، اپنے جسم سے لگا لو، اس کو اپنے اندر سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر میرے تن سے اٹھایا تھا، جو چادر میرے بدن سے اٹھایا تھا، اور اٹھانے کے بعد بچھانے کے بعد دعا دی اور کہا ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگا لو، اور اس دن سے جس دن سے میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اس چادر کو میں نے اپنے سینے سے لگایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے میں کوئی بھی حدیث ایک بار سنتا وہ مجھے فوراً یاد ہو جاتی۔ آج ہمارے بچوں کے ذہنوں کو کیا ہو گیا، 20 بار گھر رٹایا جائے، 36 بار مدرسے میں رٹایا جائے، تب جا کر کے ان کو ایک جملہ ذہن نشین ہوتا ہے، تب جا کر کے ان کے ذہن میں ایک جملہ آتا ہے، اور پھر شکایتیں بھی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کو دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت نے اس قدر مجھ پر اثر کیا کہ میں اللہ کے رسول کی کوئی بھی حدیث ایک بار سنتا مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے یہ بڑا عجیب و غریب بات ہے، یہ بڑا عجوبہ ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں آج کل کے دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں الحمدللہ، جن کو پوری صحیح ستہ یاد ہے، جن کو پوری بخاری شریف یاد ہے۔ اگر آج کل کے دور میں ایسے علماء ملتے ہیں، ایسے علماء اور اتنی غضب کی میموری ملتی ہے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کوئی ناممکن والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت تھی۔ تو ابو ہریرہ سب سے ٹاپ کے صحابی ہیں اس معاملے میں کہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں، ان کو بڑی محبت تھی اللہ کے رسول کی حدیث سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ خوش قسمت انسان کون ہے، وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا جو کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
इस दिलचस्पी को देखा, इस शौक को देखा, इस शौक को देखा और जवाब देते हैं, अरे अबू हुरैरा मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे। सहाबे किराम बहुत सारे रहे होंगे, सवाल करने वाले सिर्फ अबू हुरैरा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू हुरैरा मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे, तुम्हारे अलावा कोई ये सवाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि लिमा राअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, मैं देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर हदीस रसूल सीखने का बड़ा जज्बा है, तुम्हारे अंदर हदीस रसूल सीखने की बड़ी तड़प है, तुम्हारे अंदर हदीस रसूल सीखने का बड़ा शौक है। आज हम अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं और है भी अल्हम्दुलिल्लाह में हदीस, लेकिन हमें और आपको इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि हम में से कितने हैं जिनको हदीस रसूल याद करने का शौक है, जिनको हदीस रसूल पढ़ने का शौक है। हमारे घरों में कुरान की तफसीर की किताबें कितनी हैं, हमारे घरों में हदीस रसूल की किताबें कितनी हैं। इस मोबाइल ने पढ़ने वालों के ज़ौक़ को खत्म कर दिया, ना पढ़ने वालों की कोई शिकायत नहीं। तो हदीस रसूल से मोहब्बत ये कोई अबू हुरैरा से सीखी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात, बैठने वाले कौन? सहाबा इकराम, उसी दरमियान में अबू हुरैरा भी मौजूद है। मन याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो इन बातों को सीखे, कौन है जो इन बातों पर अमल करे। फयामल बिहिन्ना व युअल्लिमु मन यामल बिहिन, कौन है जो इन बातों को सीखे या इन बातों पर सीख करके अमल करे, या इन बातों को उनको सिखाए जो इन बातों पर अमल करे। इससे दो नुकसान मिलता है। पहला तो ये कि दीन की बात एक कान से सुन करके दूसरे कान को उड़ाने के लिए होना चाहिए। दीन की बात कानों की लज्जत के लिए नहीं होनी चाहिए, दीन की बातें मजा लगाने के लिए नहीं होनी चाहिए। आज हमारा मिजाज तो यही बन गया है साहब कि फला की तकरीर सुन करके बड़ा मजा आया। इस मिंबर पर भी ऐसे उलमा मौजूद हुए होंगे, ऐसे उलमा गुजरे होंगे जिनकी आवाज अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन खिताब का वो मय्यार रहा होगा, खिताब के अंदर वो जुनून रहा होगा, उनकी तड़प नहीं होगी कि मैं आवाम को, मैं पब्लिक को, मैं मुसलमानों को, मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रसूल की वो बात पहुंचा दूं। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। आवाज ना अच्छी होने की वजह से, आवाज खूबसूरत ना होने की वजह से लोगों ने उनका मजाक भी बनाया होगा। मेरे अजीजों, अगर किसी की तकरीर हम सुनते हैं कानों की लज्जत के लिए, अगर मजा लगाने के लिए और कानों की लज्जत के लिए हम दीन की बातें सुनते हैं, तो माफ कीजिएगा, हम बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आप इल्म दीन सीखिए, आप दीन की बातों को सीखिए, उस पर अमल करने के लिए, कानों की लज्जत के लिए नहीं, कानों के शोर के लिए नहीं। आप इल्म दीन सीखिए उस पर अमल करने के लिए। ये इल्म है, ये इल्म दीन है, ये दीन का इल्म है, ये वो इल्म है जो दुनिया का सबसे टॉप का इल्म है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन है जो इन बातों को सीखेगा या उनको सिखाएगा जो इन पर अमल करेगा। इससे एक नुक्ता और मिलता है कि इल्म दीन हर एक को सिखाना नहीं चाहिए। क्या मतलब? हमारे दरमियान में तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि बिला वजह किसी को पकड़ लेंगे, बिठा करके उनको दीन की बातें समझाने लगे। क्या ये चीज दुरुस्त है? क्या ये चीज सही है? मेरे अजीजों, अगर किसी का दिल गवारा नहीं कर रहा है तो इस हदीस को हम पढ़ें। इस हदीस से पता चलता है कि हम किसी को जबरदस्ती दीन की तालीम नहीं दे सकते। अगर उसका दिल गवारा नहीं कर रहा है, अगर उसकी अक्ल सलीम मती मारी गई है, अगर वो इससे सच नहीं करना चाहता तो उसको छोड़ दो। कौन है जो इन बातों को सीखेगा और सीख करके अमल करेगा, या उनको सिखाएगा जिन पर अमल करेगा। इससे यह नुकसान मिलता है कि इल्मे दीन हर किसी को सिखाना, हर एक को सिखाना नहीं चाहिए, बल्कि जिसके अंदर तलब हो, जो सीख करके अमल करना चाहे। पता चले कि किसी के अंदर तलब है ही नहीं, हम उसको जबरदस्ती खींच करके ला रहे हैं, सुना रहे हैं, वो अपने कानों में रोई घुस करके बैठा है और हम उसे जबरदस्ती सुना रहे हैं। इल्म दीन इतना असूल नहीं है कि उसको हर किसी को परवाह कर दिया जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, कौन है जो इन पांच बातों को सीखेगा, इन 5 बातों को सीख करके उस पर अमल करेगा। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे सहाबा रहे होंगे, मगर ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं सीखना चाहता हूं, मैं इसे सीखूंगा भी, मैं इस पर अमल भी करूंगा, अमल करके दिखाऊंगा और मैं इस चीज को दूसरों को भी सिखाऊंगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखज़ बियदी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ते हैं। ये भी समझाने का एक अंदाज होता है, ये भी समझाने, ये भी नसीहत करने का एक अंदाज होता है। बाप बेटे को कोई नसीहत करता है, उसके पीठ पर हाथ रख करके फेर करके उसको समझाए। उस्ताद शागिर्द को कोई बात समझाए, उसके सर पर हाथ रखे और शफ़क़त की हाथ फेरते हुए उसको वो चीज बता दे जो वो पूछ रहा है। इससे शागिर्द के दिलों में उस्ताद की कदर बढ़ जाती है और वो चीज उसके शऊर में आ जाती है जो चीज नहीं होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फअखज़ बियदी, मेरे हाथ को पकड़ा। इसमें आपके बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा रोल है, इसमें आपके कैरेक्टर का भी बड़ा रोल है। आप जो अपने हाथों को सराहते हुए किसी को नसीहत करते हैं तो उसके दिल पर असर पड़ता है, उसके अंदर नरमी आती है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखज़ बियदी, अबू हुरैरा का हाथ पकड़ते हैं, फअद्द खम्सन वक़ाल, ऐ अबू हुरैरा गिन लो 5 बातें मैं गिना रहा हूं, और ये 5 बातें ऐसी हैं कि अगर हम पूरे दीन को ना समझें, यहां दीन की बात आ गई है, अगर हम पूरे दीन को ना समझें, सिर्फ इन 5 बातों को समझ ले तो बोले हमने पूरे दीन को समझ लिया। यहां पूरे दीन को समझने के लिए एक एक जुमला हमको देखना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीज फॉलो करने पड़ेंगे कि हम पूरा दीन में खड़ा उतर जाए। यहां अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, ऐ अबू हुरैरा अगर हमने पूरे दीन को नहीं समझा, सिर्फ इन 5 बातों को समझ लिया तो गोया हमने पूरे दीन को समझ लिया। वो 5 बातें कौन और ये कहने वाले कौन? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल की यह खुसूसियत थी कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिउल कलिम दिया था। आपकी जुबान से निकली हुई छोटी छोटी बातों में माना का एक समंदर होता था। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातों से दरिया को कोड़ी में बंद करने की क्षमता रखते थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली चीज जो बतलाते हैं इत्तक़िल महारिम, पहला पॉइंट इत्तक़िल महारिम। दरियाफ्त किससे? अबू हुरैरा से। ऐ अबू हुरैरा हराम चीजों से बच जाओ। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम चीजों से बच जाओ तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। क्या मतलब? एक आदमी फराइज की पाबंदी करता है, नवाफिल का बड़ा एहतमाम करता है, खूब तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खूब तहियतुल मस्जिद पढ़ता है, खूब तहियतुल वज़ू पढ़ता है, सोमवार का रोजा भी रखता है, जुमेरात का रोजा भी रखता है, अय्याम बीस का रोजा रखता है, शव्वाल का रोजा रखता है, आशूरा का रोजा रखता है, हर साल उम्रे पे जा रहा है, कई हज कर लिए उसने। हमारे और आपके नजर में तो बहुत बड़ा आदमी था। हमारे यहाँ दिन का मय्यार तो यही ना है कि जिसने नवाफिल की पाबंदी ज्यादा कर ली, हमारी नजरों में बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा आबिद हो। नबी का जुमला सुनो, इत्तक़िल महारिम, हराम चीजों से जब तक तुम नहीं बचोगे तुम इबादत गुजार नहीं हो सकते। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम चीजों से बचो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अगर हमारी जिंदगी में हराम से परहेज नहीं है, अगर हमारी कमाई में हराम की आमेज़िश है, अगर आप अपनी हरकतों से आपकी हरकतें हराम हैं, आपके काम हराम हैं, आपकी बातें शरीयत की नजर में हराम हैं, आप जुबान का हराम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने हाथों के जरिए गलत काम कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा आप आबिद नहीं है। आपसे बेहतर तो वो इंसान है
जो सिर्फ फराइज की पाबंदी करता है, सिर्फ रमजान के रोजे रखता है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, सिर्फ एक हज किया उसने जो फर्ज था, बहुत ज्यादा मिथली इबादत तो नहीं की, मगर हाँ अपनी जुबान की हिफाजत करता है, अपने हाथों की हिफाजत करता है, अपने आंखों की हिफाजत करता है, अपने आप को हराम से बचाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे अगर अपने आप को हराम से बचा लेंगे। यहां पर मैं वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूं जो बड़ी अहम हदीस है, जिसके रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला इब्ने माजा की सही रिवायत में हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मत के ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जो कल कयामत के दिन तिहामा पहाड़ियों के बराबर चमकदार नेकी लेकर के आएंगे। एक होता है नेकी और दूसरा होता है जो बहुत आला दर्जे का नेकी है। चमकदार नेकी लेकर के आएंगे और उनके नेकियों को अल्लाह ताला हवा में उड़ा देगा, उनके नेकियों को अल्लाह ताला जाया कर देगा, उनके नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में हलचल हुई। ऐसा बदनसीब इंसान, ऐसा बदकिस्मत इंसान कौन हो सकता है? ऐ अल्लाह के रसूल जरा खुल करके बताइए, ऐ अल्लाह के रसूल जरा वादे कीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल जरा बयान फरमाइए, सिर्फ हम लना वजन नहीं लना। ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन नसीब होंगे? ऐ अल्लाह के रसूल वो बदकिस्मत इंसान कौन होगा जिनकी नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा में उड़ा देगा, जिनकी नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर दे, वो भी ऐसी नेकियों को जो चमकदार होंगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमा इन्नहुम इखवानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याखुलून मिन अल-लैली कमा ताखुलून। ऐसे बात सुन लो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही कौम से होंगे, वो तुम्हारी ही तरह इंसान होंगे, वो तुम्हारी ही तरह इबादत गुजार होंगे, वो तुम्हारी ही तरह तहज्जुद गुजार होंगे, वो तुम्हारी ही तरह रातों को उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करने वाले होंगे, वो तुम्हारी ही तरह मिथली इबादत बढ़ चढ़ करके पाबंदी करने वाले होंगे, वो तुम्हारी ही तरह 5 वक्तों की नमाज पढ़ने वाले होंगे, यानी कि वो नमाज तहज्जुद गुजार भी होंगे, नमाज पढ़ने वाले भी होंगे, रोजा रखने वाले भी होंगे, ईमान वाले भी होंगे। लोगों की नजर में उनको मोमिन भी कहा जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि ताक़ूहा। उनके दरमियान में उनके अंदर कोई कमी होगी तो बस एक कमी होगी, वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि ताक़ूहा। आज हमारे नौजवानों के अंदर ये चीज पाई जा रही है, हमारे नौजवानों के अंदर ये चीज पाई जा रही है जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौबान से कहा था वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि ताक़ूहा। ऐ सौबान, उनकी तन्हाइयां जब वो तन्हाई में होंगे, जब उनको अकेलापन मिलेगा, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई होंगी। ऐ सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन लो, उनकी गुनाहों, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई होंगी। ऐ मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वसीयत याद रख लीजिए, अपनी जिंदगी का एक शिआर बना लीजिए, अपनी जिंदगी का एक नमूना बना लीजिए, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वसीयत थी। इत्तक़िल महारिम, हराम चीजों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मुत्तकी बनना है, अगर इबादत गुजार बनना है, अगर परहेजगार बनना है, अल्लाह का नेक बंदा बनना है, फर्ज की पाबंदी करो। नवाफिल नहीं होती है ना हो, कोई मसला नहीं, लेकिन नवाफिल आपके लिए सप्लीमेंट का काम करेगी, नवाफिल आपके लिए बेहतरी का काम करेगी, लेकिन नवाफिल से बेहतर यह है कि आप हराम चीजों से अपने आप को बचाएं। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लका तकुन अग़नन नास। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से इधर जाते, अबू हुरैरा से कहते हैं अबू हुरैरा, अल्लाह ने तेरी किस्मत में जो लिखा है तू उस पर राज़ी हो जा। क्या मतलब? अगर किसी की आमदनी महीने की 12,000 है, वो 15,000 के लिए तगोदो कर रहा है, 15,000 के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, 20,000 के लिए मेहनत कर रहा है, 50,000 के लिए मेहनत कर रहा है, एक मकान है दूसरे मकान के लिए मेहनत कर रहा है, 1 लाख उसके पास 2 लाख के लिए मेहनत कर रहा है, तो क्या वो भी मेहनत ना करे? इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है,
ہر انسان اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور یہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو پھر غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ انسان کے پاس ساری سہولیات ہونے کے باوجود، ساری چیز مہیا ہونے کے باوجود، انسان کے لالچ کا تما کا جو گھڑا ہے وہ نہ ہو۔ وَرَضَ قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اس کے اندر ساری چیزیں ہونے کے باوجود سے اختلاف آ جائے۔ اسی لہلہاتی ہوئی دھوپ کے اندر ایک صفائی کرمچاری سڑک پر جھاڑو لگاتا ہے محض اپنی پیٹ کے خاطر، اس کے پاس وہی ایک روزی روٹی کا ایک مشاغل ہے، وہی ایک ذریعہ ہے، اور وہ اپنا کام اپنی ڈیوٹی خوشی خوشی کرتا ہے۔ اسی لہلہاتی ہوئی دھوپ کے اندر ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھا ہوا ہے ایک شخص ایسے کے اندر، اس کو اسی زندگی سے شکایت ہے، ایئر کنڈیشن کار میں بھی بیٹھا ہے، اے سی بھی چالو ہے، ہلکی سی گرمی کیا لگی، اس کے زبان پر شکایت جاری ہونے لگی، شکایت جاری ہو گئی، ہائے افسوس کتنا گرمی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو جس زندگی سے شکایت کر رہا ہے، تیری جیسی زندگی جینے کے لیے ہزاروں لوگ تمنا کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے بال بچوں کے درمیان میں سکون کی زندگی کے ساتھ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہو، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ آگے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک ایسا کرو کہ وہ بہتر حسن سلوک ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس پوائنٹ کو بتا کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کافی وقت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک اس قدر تاکید کی گئی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا زَالَ جِبْرَائِیلُ يُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعہ مجھے اتنا زیادہ تاکید کی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی بار آئے، اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا، مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کا بھی وراثت میں رشتہ داروں کی طرح حق نہ متعین کر دیا جائے۔ یہ پڑوسیوں کا حقوق کتنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کا کتنا اعلی درجے کا مقام ہے، پڑوسیوں کا کتنا بلند مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھی گئی، انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو یہ 2 پوائنٹ بھی آپ کے سامنے ضرور واضح کروں گا۔ یہ 3 پوائنٹ جو میں نے واضح کری، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم، ومكر الله يعلم ما تصنعون۔